السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مفتاح اللہ فہد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اس وقت عید الاضحیٰ قریب قریب ہے، اور آج عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا جانے والا سب سے بڑا عمل جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی اور جانور کا خون بہانا، یہ اللہ رب العزت کو اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں جو ہم عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا طریقہ، جس پر آج سے نہیں ہزاروں سال سے اور مختلف امتوں میں اس پر عمل جاری ہے۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہماری نیت کا درست ہونا ضروری ہے کہ نیت خالص اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ یہ نہ ہو کہ دنیاوی نمود و نمائش کی خاطر، دوسروں سے مقابلے کی خاطر، دوسروں کو دکھانے کی خاطر ہم قربانی کریں، بلکہ اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قربانی کا نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی، تمہاری دل کی نیت اللہ کو پہنچتی ہے۔ لہٰذا قربانی میں ایک تو نمود و نمائش اور دکھاوا نہ ہو، دل کے کسی گوشے میں بھی یہ نیت نہ ہو کہ میں دوسروں کو دکھانے کے لیے یا مقابلہ کرنے کے لیے یا میرا نام بڑا ہو جائے، لوگ میرے جانور کو دور دور سے آ کر دیکھیں، ایک تو یہ نہ ہو۔ دوسرا، اپنی جیب کو، اپنی استطاعت کو دیکھ کر قربانی کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے پاس اتنے مال و اسباب موجود ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے، جو کہ آج کے لحاظ سے اپنی تمام ضروریات کو نکال کر اگر زائد اشیاء میں آپ کے پاس تقریباً 4.5 لاکھ روپے کا سامان یا رقم موجود ہے تو آپ قربانی کریں گے، ورنہ اپنے آپ کو اس پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میرے یہاں قربانی نہیں ہوئی تو میرے یہاں گوشت کہاں سے آئے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا سب کچھ تو ہے مگر اس شخص نے قربانی نہیں کی۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، تو اپنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ پھر جب آپ قربانی کر رہے ہیں اور جانور خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو جانور کے تمام اعضاء، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے کھر، اس کے دم، اس کے سینگ، یہاں تک کہ جانور کی عمر کو اچھی طرح سے جانچ لیا جائے، اس کو دیکھ لیا جائے، اس کی تصدیق کر لی جائے، پھر اس کے بعد جانور خریدا جائے۔ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو شک میں ڈالتی ہو، جیسے دانتوں کے حوالے سے عموماً شک میں لوگ پڑ جاتے ہیں، تو اگر شک میں پڑ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے جانور کا انتخاب کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب آپ جانور کو لے آئیں تو جانور کو لانے کے بعد جانور کے خیال رکھا جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کے آرام کا، اس کے لیے سائے دار جگہ کا، اس کے لیے ایسے فرش کا کہ جہاں پر وہ آرام سے اٹھ بیٹھ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا، علاقے